آدم علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی. جب دل میں بات ڈالی تو آدم سمجھ گئے کہ دعا کے لفظوں میں کچھ مجھے اضافہ کرنا ہے. میں تو اب تک یہی دعا کر رہا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. یہی دعا کر رہا تھا. اللہ نے دل میں ڈالا. اب دعا بدل گئی، دعا میں کلمات اضافہ ہو گئے. اب کیا دعا ہونے لگی؟ اب دعا کی حضرت آدم نے، اے اللہ مجھے محمد کے صدقے معاف کر دے، محمد کے وسیلے سے معاف کر دے. قرآن کہتا ہے فتاب علیہ، جیسے ہی دعا میں وسیلہ آیا اللہ نے آدم کو معاف کر دیا. تو اللہ ایسا ڈالتا ہے دل میں. ولی اس کو کہتے ہیں اللہ دل میں ڈالتا ہے. تو پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے دل میں اللہ وہ علم کے نکات اور اسرار رموز ڈالا جو کتابوں میں نہیں ملتے، مگر کتابی علم سے وہ مناسبت رکھتے ہیں. اللہ جو اپنے ولیوں کے دل میں باتیں ڈالتا ہے وہ کتاب سے ہٹ کر نہیں رہتے، کتاب سے وہ باتیں میل کھاتی ہیں. تو جو باتیں قرآن حدیث سے میل نہیں کھاتی وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. قرآن حدیث سے جو میل کھاتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. جب قرآن حدیث کے مطابق ان باتوں کو پایا جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے سمجھ کر اسے محفوظ کر لیا جاتا ہے، لوگوں تک پہنچا دیا جاتا ہے. یہی پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے کہ علم میں اتنے آگے اتنے آگے اتنے آگے. اب وہ علم پہنچانا بھی تو ہے آگے والوں تک، آگے والوں تک پہنچانا ہے. تو ایک بار بغداد شریف کی جامع مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر. اب اس کو لوگوں نے سمجھ لیا کہ قدم سے مراد پیران پیر کا پاؤں ہے جی، اور ولیوں کی گردنوں سے مراد ولیوں کے شولڈر ہیں. یہ سمجھ لیا دنیا نے. لیکن یاد رکھیں جو لفظ ہوتے ہیں وہی سب کچھ نہیں ہوتے، لفظوں کے اندر اس کے معنی مطابق بھی ہوا کرتے ہیں. جو ظاہر ہے وہی سب کچھ نہیں ہوتا، اس کے اندر کی بات بھی ہوتی ہے. قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ کا مطلب سمجھو. پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی آل اولاد نے بتایا، ان کے خانوادے کے لوگوں نے بتایا، ہم نے سنا، آپ تک پہنچا رہے ہیں. فرمایا کہ قدم سے مراد پیران پیر کا پاؤں نہیں، اور گردن سے مراد ولیوں کا شولڈر نہیں، بلکہ پیران پیر کے فرمانے کا مطلب یہ تھا قدم سے مراد پیران پیر کا وہ علم ہے جو اللہ نے پیران پیر کے قلب میں ڈالا. میرا قدم کا مطلب میرا علم. علی رقبۃ کل ولی اللہ، میں ہر ولی کے گردن پر رکھ رہا ہوں. مطلب یہ کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے علم میرے قلب میں ڈالا ہے، میں گردن پہ رکھ رہا ہوں کا مطلب میں ہر ولی پر یہ ذمہ داری سونپ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھ تک جو علم پہنچایا ہے
وہ علم میں سارے ولیوں تک پہنچا رہا ہوں، اور اس علم کو سارے اولیاء اللہ اپنے بعد والوں تک پہنچا دے۔ یہ ہے اصل مطلب۔ اولیاء سے علم ملتا ہے، اولیاء سے معرفت ملتی ہے، اولیاء سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اولیاء اللہ سے اللہ ملتا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا آپ کو بات چاہیے اور دولت چاہیے؟ جو دولت کوئی دے نہیں سکتا، وہ دولت وہ نعمت ولیوں سے ملتی ہے۔ ہمارے لوگ جا کر کیا مانگتے ہیں ولیوں سے؟ عام لوگ کوئی کاروبار میں برکت مانگتا ہے، کوئی دکان چلنا مانگتا ہے، کوئی شادی مانگتا ہے، کوئی بچے مانگتا ہے، کوئی صحت مانگتا ہے، میں بیمار ہوں مجھے صحت چاہیے، میں فلاں ہوں، میں کاروبار نہیں چل رہا کاروبار چلنا چاہیے، فلاں فلاں، میری شادی نہیں ہو رہی شادی ہونا چاہیے، مجھے بچہ نہیں ہو رہا بچہ ہونا چاہیے۔ ولیوں کے پاس جا کر یہ مانگا جاتا ہے، اور یہاں پر بہت بڑا اختلاف ہے۔ بعض تو بولتے ہیں کہ ولیوں کے پاس جا کے مانگنا شرک ہے۔ شرک کب ہوتا بھائی؟ شرک اس وقت ہوتا جب ہم ولی کو خدا سمجھ کر مانگے۔ شرک کب ہوتا ہے؟ جب ہم کسی ولی کو خدا سمجھ کر مانگے، شرک ہوتا ہے۔ اگر ہم ولی کو ولی سمجھے خدا نہیں سمجھے تو یہاں دو صورتیں ہیں، مانگنے کی دو صورتیں۔ پہلی صورت، حضرت مجھے یہ چاہیے، حضرت مجھے وہ چاہیے۔ اب لوگ گمراہ کرتے ہیں کہ بھئی وہاں حضرت ہے نہیں تو تمہاری سنیں گے کیا؟ وہاں پر وہ ہے ہی نہیں، تمہاری سنیں گے کیا؟ تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں جب ہے نہیں تو پھر نبی پاک نے کیوں فرمایا جب خبر پر جاؤ تو سلام کرو؟ وہ تمہارا سلام سنتے بھی ہے، اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ جب ہے نہیں تو سلام کون سن رہا ہے؟ جب ہے نہیں کوئی تو جواب کون دے رہا ہے؟ اصل میں ہم منو مٹی نیچے دفن ہوئے اس ولی کی باڈی سے مخاطب نہیں ہے، ہم اس اللہ کے ولی کی روح سے مخاطب ہے۔ دفن جو کیا گیا وہ باڈی کو دفن کیا گیا، روح کو دفن نہیں کیا گیا۔ جو انتقال ہوا وہ باڈی کا ہوا، فوت ہوا باڈی فوت ہوئی، روح کو موت نہیں آئی۔ اب خبر پر جا کر مانگنے والا باڈی سے نہیں مانگ رہا، ولی کی روح سے مانگ رہا ہے۔ حضرت یہ ہونا، حضرت وہ ہونا۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ مانگنے والا حضرت سے مانگ رہا۔ تو جب حضرت سے مانگ رہا تو کیا ہوتا؟ حضرت دیتے نہیں، حضرت خدا سے دلاتے۔ کیا کرتے؟ خدا سے دلاتے۔ اور مانگنے والا بھی یہ سمجھ کے نہیں مانگتا کہ حضرت دینے والے ہیں، مانگنے والا یہ سمجھ کے مانگتا ہے کہ میں حضرت سے مانگوں تاکہ حضرت خدا سے مجھے دلا دے، یہ عقیدے سے مانگتا ہے۔ چلیے وہاں کھڑے رہنے والا حضرت سے نہیں مانگ رہا بلکہ اللہ سے مانگ رہا، کھڑا تو ہے ولی کے سامنے مگر مانگ رہا ہے اللہ سے، اے اللہ مجھے یہ دے دے، اے اللہ مجھے وہ دے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، مگر یاد رکھو اس مقام کی برکت سے، اس ولی کی برکت سے عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن پاک میں آیت آئی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو تمہیں چاہیے کہ نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ اور آ کر کیا کرو؟ اللہ سے معافی چاہو۔ تم اللہ سے معافی چاہتے اللہ معاف کر دیتا نہیں، آیت میں بتایا جا رہا ہے تم اللہ سے معافی چاہو، میرا حبیب اگر تمہاری سفارش کرے گا میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔
بھائی بیچ میں اولیاء انبیاء کو رکھنا سعادت مندی ہے. آپ ڈائریکٹ بھی اللہ کو بول سکتے ہیں، لیکن بیچ میں واسطہ رکھ کر بولنا اللہ کو بھی پسند ہے. حضرت زکریا 120 سال کے ہو گئے، بچہ نہیں ہوا. ان کی بیوی 80 سال کی ہو گئی، بچہ نہیں. 120 سال کے یہ، 80 سال کی وہ. لیکن حضرت زکریا نے دیکھا کہ بی بی مریم اللہ والی ہے، اللہ کی ولیہ ہے، اللہ کی نیک بندی ہے. یہ ایسی کرامت والی ہے کہ بے موسم کے پھل ان کے پاس آ جاتے ہیں. حضرت زکریا کی نگرانی میں تھی، بی بی مریم بچی تھی. دروازہ بند کر کے لاک کر کے جاتے کسی کام سے، آنے تک دروازہ کھول کر دیکھتے تو بے موسم کے پھل ان کے پاس رہا کرتے. پوچھتے کیا ہے بی بی مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو بی بی مریم کہتی اللہ نے میرے پاس یہ پھل بھیجا ہے. سمجھ گئے حضرت زکریا کہ یہ اللہ والی ہے بندی. یہ نہیں سمجھے کہ میں بھی تو اللہ کا پیغمبر ہوں، یہ بھی اللہ والی ہے. یہ تکبر ان کے پاس نہیں آیا، بلکہ انہوں نے سوچا کہ یہ اللہ کی نیک بندی ہے، چلو اس کے قریب بیٹھ کر اللہ سے دعا کریں گے اور بیٹا مانگیں گے. قرآن میں تذکرہ آیا ہے کہ حضرت زکریا بی بی مریم کو اللہ کی ولیہ سمجھ کر اور جہاں وہ رہتی تھی اس مقام کو، محراب کو ایک بزرگ مقام سمجھ کر وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کی، ربی حبلی من لدن کا رحمتا، ربی حبلی من لدن کا ذریتا طیبہ انک سمیع الدعاء. اے پروردگار میں یہ بزرگ مقام پر کھڑے ہو کر تیری ولیہ کی قربت میں کھڑے ہو کر تجھ سے بیٹا مانگ رہا ہوں، پروردگار بیٹا عطا فرما. قرآن کہتا ہے ابھی ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے، جبریل امین بیٹے کی خوشخبری لے کر آ گئے. اے زکریا تمہیں بیٹا مبارک ہو، اللہ تمہیں بیٹا دینے والا ہے اور اس کا نام یحییٰ ہوگا. دیکھا آپ نے، یہ ہے ولی سے مانگیں گے وہ ولی بھی اللہ ہی سے دلائے گا، اللہ سے مانگیں گے تو اللہ بھی ولی کے صدقے میں عطا فرمائے گا. یہ عقیدہ رکھ کر مانگنا ہے کہ دینے والا اللہ ہے، دلانے والے یہ اللہ کے ولی ہے. یہاں کوئی شرک نہیں ہوتا.